السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے مبشر نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ہسٹری چینل۔ آج ہم دنیا کے ظالم ترین حکمران جہانگیر خان، جسے دنیا لاکھو خان کے نام سے بھی جانتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو پریس کرو تاکہ نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ منگول کون تھے اور کہاں سے ابھرے۔ لین پول کے تحقیق کے مطابق منگول باقی قبیلوں کی طرح ایک قبیلہ تھا، لیکن وہ ان قبیلوں میں اپنی منفرد عزت ضرور رکھتا تھا۔ ان آبادیوں کے جنوب میں سرائے گوپی تھا، جہاں دیگر قبائل سارا سال پانی اور اپنے جانوروں کے لیے چارہ تلاش کرنے میں سرگرداں رکھتے تھے۔ ان کی تمام عمر شکار کرتے گزر جاتی تھی۔ جانوروں کی نسل کشی ان کا پیشہ تھا۔ انہی جانوروں سے گوشت، دودھ، اون اور چمڑا حاصل کرتے تھے، اور گھوڑوں کے دودھ سے وہ ایک مخصوص شراب تیار کرتے تھے جسے خمیر کہتے تھے۔ ان کا گزر بسر جانوروں کی کھالوں کے لین دین پر ہوتا تھا۔ ان قبائل کا لین دین ترکوں اور ہمسایہ طاقت چین سے تھا۔ قبائل بیرون حملوں اور ان کے چیرہ دستیوں سے محفوظ رہنے کے لیے چین کو خراج یا ٹیکس ادا کرتے تھے۔ اس دور افتاد علاقے کے بارے میں معلومات 13ویں صدی میں دستیاب ہوئے، جب دو یورپین انگریزوں نے فریز جان اور ویرولیم نے علاقے میں پہنچ کر باقی دنیا کو ان قبائل کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ اس کے علاوہ وہ مارکو پولو کے سفر نے دنیا کو منگول اور چین کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ آج بھی وہ منگولیا میں ویسے ہی رہ رہے ہیں جیسے صدیوں سے پہلے رہ رہے تھے۔ منگولوں کا رہن سہن کیسا تھا؟ منگول لکڑی کے فریم کے اوپر بنائے جانے والے گول سے خیموں میں رہتے تھے۔ انہیں یورس کہا جاتا تھا۔ اس کی چھت پر تیل سے بھیگا ہوا نمدہ ہوتا تھا جس پر سفید چونا پھیرا دیا جاتا۔ یہ ڈھانچہ برف یا بارش کے پانی اور تند تیز ہواؤں سے خیموں کو محفوظ رکھتا تھا۔ خیموں کا دروازہ شمال کی جانب رکھا جاتا تھا۔ اس دور سے یہ خیمے مشروط کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ ان خیموں کے اوپر جکڑوں پر نصب کیا جاتا تھا۔ ہجرت کرتے وقت یہ خانہ بدوش اپنے خیموں یا تمبو اٹھا کر ساتھ لے جاتے تھے۔ وہ کیمپوں کی جگہ کا انتخاب کرتے وقت وہ گرمی اور سردی کے موسموں کو مد نظر رکھ کر انہیں بناتے تھے۔ چھوٹے خیموں کے ساتھ بڑے خیمے بھی ہوتے تھے جن کا طول و عرض 30 فٹ تک ہوتا تھا۔ خیموں کے دروازے رنگ دار ہوتے تھے۔ ان دروازوں پر خوبصورتی کے لیے پودے اور درخت لگائے جاتے تھے۔ منگول جنگلی جانور اور پرندے بھی پالنے کے شوقین تھے۔ خیموں کے اندر فرش پر سوکھی گھاس ڈالی جاتی تھی جس کو جانوروں کی کھالوں اور ہاتھ سے بنی دریوں سے ڈھانپا جاتا تھا۔ خیموں کے اندر عورتوں کی جگہ مردوں سے ہٹ کر بنائی جاتی تھی۔ خیموں کے وسط میں دھوئیں کے اخراج کے لیے ایک سوراخ رکھا جاتا تھا۔ گھر کے مالک کا وچ سے آگے اس کا بھائی، پھر اس کے آگے اس کی بیوی کا بھائی، اور اسی طرح بلحاظ رتبہ در رتبہ نشستیں لگائی جاتی تھیں۔ منگولوں کا مذہب کیا تھا؟ جہاں تک منگولوں کے مذہب کا تعلق تھا، وہ شمالی نظریے کی ایک قسم تھی جس پر پروت یا مولوی کا کردار شمان ادا کرتا۔ وہ دنیا میں رائج مختلف فلسفوں کے بارے میں درس دیتا۔ وہ بیماروں کے لیے علاج، تعویذ کرنے والا، روحوں کو کنٹرول کرنے والا اور چوکیدار کا کردار ادا کرنے والا ہوتا تھا۔ خیموں کے اندر بت دروازوں کے دونوں اطراف لٹکائے
گئے ہوتے تھے۔ ان بتوں سے ان خانہ بدوشوں کے ذہن میں موجود انسانی تصور کا پتہ چلتا تھا۔ ان بتوں کے ساتھ ساتھ پستان کی شکل کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس مقصد کے لیے رکھی گئی ہوتی تھی کہ وہ ان کی جان و مال جانوروں کی حفاظت کرے گی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان اشیاء کی موجودگی سے ان کے جانوروں کا دودھ بڑھتا تھا اور ان کے بچے صحت مند پیدا ہوتے تھے۔ منگولوں کے خیموں میں ریشم کی موجودگی کا پتہ چلتا۔ وہ لباس کے علاوہ خیموں کو بھی سلک سے سجاتے۔ ریشم ان کے ہاں ایک قیمتی چیز تصور کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی ان میں کچھ چوری کرنے کی کوشش کرتا اسے ایک ناقابل تلافی جرم تصور کیا جاتا تھا اور اس جرم کی سزا موت ہوتی تھی۔ ان مقصد بتوں کو سوئی دھاگے سے سی کر تیار کیا جاتا تھا۔ خانہ بدوشوں یہ کام بڑی خوشی، عزت اور فخر سے کرتے تھے۔ ان کا کھانا کسی ذائقہ یا لذت کے بغیر ہوتا تھا۔ ہر وہ چیز جو کھائی جا سکے وہ کھا لیتے تھے۔ حرام حلال کی ان کے ہاں کوئی تمیز نہ تھی۔ کتے کو بڑی رغبت سے کھاتے تھے، بھیڑیے کو کاٹ کر کھا جاتے تھے، لومڑیاں اور گھوڑے ان کے دسترخوان کی زینت تھی۔ جب کوئی چیز کھانے کو کچھ نہ ہوتی تو وہ انسانوں کے گوشت کو بھی کھانے سے نہیں چوکتے تھے۔ انہیں جوئیں بھی کھاتے دیکھا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ان کو اس لیے کھاتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹوں کا خون چوستی اور گوشت کھاتی ہیں۔ انہیں چوہے بھی کھاتے دیکھا گیا۔ کھانے کی جگہ وہ نہ کسی کپڑے سے ڈھانپتے اور نہ کھانے کے بعد ہاتھ صاف کرتے، بلکہ اپنے کپڑوں سے ہی ہاتھ صاف کر لیتے۔ اور شادی بیاہ کے موقع پر بیویاں خریدی جاتی تھی۔ قصہ وانگ خان کے دادا کا۔ سرزمین جس پر وانگ خان کی حکومت تھی کارکھتا کہلائی تھی۔ اس کی سرزمین سرحد خطا سے ملتی تھی جو شمالی سمت میں چین کا حصہ تھی۔ یہ خطا کا وہ حصہ تھا جہاں تاتاری مقیم تھے۔ ابتدا میں وانگ خان کا نام تغرل تھا۔ وانگ خان کوئی نام نہ تھا بلکہ لقب تھا جو اسے منحصر اقتدار پر بیٹھے دیا گیا۔ مورخین ناموں کی غلط فہمی سے بچنے کے لیے تغرل کی بجائے وانگ خان ہی استعمال کرتے ہیں، چنانچہ ہم بھی اسے وانگ خان کہہ کر پکاریں گے۔ وانگ خان خانوں کی اس طاقتور لڑی سے تھا جس نے کئی نسلوں سے خطا پر حکمرانی کی تھی۔ یہ خان وحشی اور لاقانونیت سے بھرپور پرسل تھی، جو حکمرانی کے لیے ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے تھے اور ایک دوسرے کے جانوروں کے گلوں میں لوٹے مار کرتے تھے۔ کرگھا کے سردار نے مرگز کو ایک بوری میں بند کر کے اس کا منہ سلوا دیا اور اسے لکڑی سے بنائے گئے دھاگے کی شبہ میں اس طرح رکھوا دیا کہ وہ بھوک اور دم گھٹنے سے مر جائے۔